السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بتاریخ 28 مئی 2019 22 رمضان 1440 ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ انشاءاللہ تا رمضان شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کے خطابات اسی آفس پر رہیں گے مختلف عنوانات پر۔ اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ نے 1982 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے، اور آپ نے اسپیشلائزیشن کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں۔ آپ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں شیخ صالح العثیمین اور شیخ صفی الرحمن المبارک پوری کے۔ 3 سال آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں مفتی کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں، اور پچھلے 30 سال سے درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اب بنا کسی تاخیر کے میں شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے بعنوان جنگ احد کا پس منظر اور اس کا انجام۔ شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب ضلع رواه البخاری۔
معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی کہ آج 22 رمضان المبارک 1440 ہجری مطابق 28 مئی 2019 بروز منگل یہاں مجلس میں اکٹھا ہو گئے۔ مجلس میں اکٹھا ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی ہے، اور جو ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر چل رہا ہو، قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کی جا رہی ہوں، سیرت طیبہ کے روشن پہلو اجاگر کیے جا رہے ہوں، اللہ رب العالمین ان کے اوپر احسان فرماتا ہے کہ اس مجلس کو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں جا کر ان بندوں کا نام وائز تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تمام ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، اسی مجلسوں کو خیر و برکت کی مجلس سمجھو، اور ایسی مجلسوں کو حاضری دے کر کے بیٹھ کر زینت بخشو۔ اللہ رب العالمین کا اگر اس کی توفیق رہی اور اس کی رحمت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آج کا موضوع الرحیق المختوم سے ماخوذ غزوہ احد، اس کا پس منظر اور انجام، غزوہ احد کب پیش آیا اور کیوں پیش آیا، اسی کو کہتے ہیں پس منظر۔ اور اس غزوے میں مسلمانوں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور اس غزوہ سے ہمیں آج کے دور میں کون کون سی نصیحتیں اور کون کون سی عبرتیں ملتی ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے اس نظریے کا باطل کیا ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے بھائی ہماری باتوں کو مانتے، منافقین مسلمانوں کے اوپر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تو آج اتنی بڑی تعداد میں غزوہ احد میں شہادت نہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اس نظریے کا ابطال فرمایا اور کہا، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے یہ اگر سچے ہیں، یہ اگر دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں، اور موت ان کے حکم سے آتی اور جاتی ہے، تو اپنے نفسوں سے یہ موت کو دفع کر دیں۔
موت نہ آنے دیں اگر ان کے اندر سچائی کا کچھ شائبہ ہے۔ ناظرین کرام، موت آنا ہے، گھر میں آدمی رہے گا تب بھی موت آئے گی، گھر سے باہر جہاد کے میدان میں رہے گا تب بھی شہادت پائے گا، اور دنیا کے کسی گوشے میں رہے لیکن موت اسے آ کر دبوچے گی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کے کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر۔ اور یہ غزوہ، یہ منافقین جو عبداللہ ابن ابی کے تابعدار تھے، انہوں نے مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ غزوہ کب پیش آیا؟ یہ غزوہ شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اور کیوں پیش آیا؟ یہ بڑی واضح اس کی دلیل یہ ہے کہ قریشیوں کے بڑے بڑے صنادید اور بڑے بڑے لوگ جو غزوہ بدر میں مار دیے گئے تھے اور شکست خوردہ ہو گئے تھے، اور ان کو بہت کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، یہ جذبہ انتقامی تھا، اسی بدلہ لینے کی خاطر یہ تمام لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اور پوری تیاری کر کے انہوں نے کم و بیش 3000 لشکر لے کر کے، جس میں عورتیں بھی تھیں جو جنگ میں ابھارتی تھیں، جنگ کی آگ کو بھڑکاتی تھیں، 300 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے اور 7 زرہیں تھیں خود کی شکل میں، اور اس لشکر کا سپہ سالار اور جنرل ابو سفیان تھے جو اس وقت اسلام کی نعمت سے محروم تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان کا ایمان معتبر ہوا ہے سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر۔ تو یہ لشکر ابو سفیان کی نگرانی میں بے حد غیظ و غضب کی حالت میں بہت ہی جذبے کے ساتھ مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے اور رسالت کے چراغ کو بجھانے کے لیے پوری کوشش کرتی تھی، بلکہ وہ اثاثہ جو ابو سفیان شام سے لے کر کے آ رہے تھے، جو غزوہ بدر کے اسباب میں سے ایک سبب بن گیا، اور وہ قافلہ بہت سارے ساز و سامان سے لدا ہوا تھا، اس میں سونے اور چاندی کی کافی مقدار تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پورا اثاثہ اور پوری مالیت غزوہ احد کی تیاری میں لگا دیا کہ غزوہ احد میں ہر حال میں ہمیں مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، ہر حال میں انہیں پسپا کرنا ہے۔ لیکن وہ شمع جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہو، اسے کون بجھا سکتا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ یہ غیظ و غضب سے پورا قافلہ 3000 کا ٹھاٹھے مارتا ہوا اور نشے میں چور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے جبل عینین یہاں ہے، یہ جو احد پہاڑ کے بہت ہی قریب ہے، یہ قافلہ اور یہ لشکر
वहां तक पहुंच गया, जबल ओहद के करीब पहुंच गया। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काफिला के पहुंचने से एक हफ्ता पहले यह खबर मिल चुकी थी कि कुफ्फार मुश्रिकीन, कुफ्फार कुरैश एकजुट होकर के इस्लाम के मिटाने के दर पे हैं और मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर होने वाले हैं। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली देखिए कि सहाबे कराम से आपने मीटिंग तलब कर लिया और मीटिंग वहां बुलाई गई और इस मामले को रखा गया कि जंग मदीना के अंदर रह करके की जाए या मदीना से बाहर। जो मुनाफिकीन थे, जिनके दिलों में कदूरत थी इस्लाम के खिलाफ, उनकी ख्वाहिशें थी कि मदीना में रह करके किया जाए ताकि उनका मकसद हल हो जाए। मदीना में रहे, उन्हें तो जंग में शिरकत नहीं करनी है, लफ्ज़ी एतबार से तायीद करनी है, इसलिए उनकी यह ख्वाहिश थी। इसीलिए कुरान ने जो उनका जुमला नकल किया है कि उन लोगों ने वो कहा, वही आयत जो मैंने अभी पढ़ी है, अपने भाइयों से कहा कि मदीना में बैठो, यहीं से जंग की जाएगी। तो वो कहते हैं कि अगर अहले यसरिब मदीना वाले मुसलमान हमारी बात मान लेते तो आज जो मुसलमान शहीद हुए हैं वो कभी ऐसा बाहर शहादत उनकी नहीं होती। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज किया कि मौत और हयात, जिंदगी और मौत किसी इंसान के कब्जे में नहीं है। आप घर में रहोगे तब भी मौत आएगी, बाहर जाओगे तब भी मौत आएगी, मजबूत किलों में रहोगे तब भी मौत आएगी और मैदान जिहाद में रहोगे तब भी मौत आएगी। उसी नजरिए का इब्ताल किया है। मीटिंग में यह बात, मजलिस मुशावरत में, पार्लियामेंट में यह बात पास हो गई। बड़े बड़े सहाबे कराम की आरा और राय ये थी कि नहीं, ये जंग मदीना से बाहर हो करके हम लड़ेंगे और इसी में भलाई है। मेरे नाज़रीन कराम, अल्लाह के रसूल अपने तई, अपने मन से कोई काम नहीं किया करते थे। हालांकि नबी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते थे, लेकिन हमारे नबी जो उम्मत के अफराद हैं, जो उम्मत के शिरादा को मुंतशिर नहीं करना चाहते थे, सबसे मशवरा लेते, सबकी राय लेते और अक्सरियत और जमहूर जिस राय पर इत्तेफाक करती वो अमल करते। चुनांचे जब ये बात तय हो गई कि नहीं, ये जंग मदीना से बाहर लड़ी जाएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना ही में हरबी तदबीर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज्यादा थी, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हरबी तदबीर से और हरबी तदबीर का इल्म इस कदर दे दिया था कि पनाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने मदीना ही में रहकर फौज को 3 दस्तों में तकसीम कर दिया। पहला दस्ता मुहाजिरीन का दस्ता था, जिसके जनरल और सिपह सालार और आलम बरदार हजरत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुतय्यर फरमाया। दूसरा दस्ता, दूसरी फौज की तरतीब ये औस कबीले का था, जिसके आलम बरदार हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने मुतय्यर फरमाया। तीसरा दस्ता और फौज का तीसरा टुकड़ा खदर कबीले का था, जिसके आलम बरदार और जिसके सिपह सालार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुबाब बिन मुंजिर को मुतय्यर फरमाया।
اور فوج کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا یہ پوری نگرانی کے ساتھ اور نہایت ہی تدبر کے ساتھ یہ تمام جنرل اپنے فوجوں کی رہنمائی کریں اور اسی میں جنگ انشاءاللہ لڑی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، دستہ کے تقسیم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا باہر جانے کا فیصلہ کر لیا اور پہاڑ کی طرف آپ کا رخ ہوا۔ عصر کی نماز آپ نے ادا کی اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ فوراً چل پڑے۔ ایک جگہ کا نام ہے مقام شیخین۔ جب وہاں آپ پہنچے، دیکھیں ایک جنرل جو سب سے بڑا اعلیٰ افسر، تمام تینوں دستہ کے اعلیٰ افسر اللہ کے رسول تھے۔ ناظرین کرام، وہاں پہنچنے کے بعد پورے تینوں دستوں کا آپ نے بذات خود معائنہ فرمایا اور اس میں کچھ ایسے افراد بھی تھے، شمولیت ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو پیش کر کے شامل ہو گئے تھے، جو عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، کم تھے، ان کو اللہ کے رسول نے رائے دی کہ انہیں جنگ میں نہ لیا جائے۔ اسی میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے ضرور چھوٹے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تیر چلانے میں وہ امام تھے۔ اللہ رب العالمین نے تیر اندازی کا انہیں ہنر دیا تھا، اس لیے آپ اس کے باوجود کہ کم عمر ہے لیکن آپ نے ان کو فوج میں شامل رکھا۔ میرے بھائیوں، اب یہ قافلہ رسول کی نگرانی میں چل رہا ہے، تین دستے ہیں، فوج کے تین ٹکڑے ہیں، ہر ٹکڑے کا نگراں الگ الگ متعین ہے۔ یہ انصاف کے ساتھ کسی بھی ملت اور کسی بھی جماعت اور کسی بھی جمعیت کا کام کرنا ہو تو ایسے ہی تدبیر اور حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ آپ جبل احد پر پہنچ گئے، دامن میں آپ جہاں لڑائی ہوئی ہے وہاں پہنچے۔ آپ کو کیا حکمت تھی، اللہ اکبر۔ آج بھی اگر جب آپ حج کرنے جائیں تو مدینہ منورہ نبی کے مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے، درود پڑھنے کی غرض سے آپ تشریف لے جائیں، نبی کا حق ہے۔ آپ وہاں درود پڑھیں، اس مسجد میں نماز پڑھیں، 1000 نماز کے برابر کا ثواب ملے گا۔ اور مدینہ کے اطراف میں کچھ زیارت گاہیں ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں وہاں دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی حیدرآباد آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ حیدرآباد میں زائرین باہر کے لوگ آتے ہیں، کون کون سی جگہوں کی زیارت کرتے ہیں؟ تو وہاں بھی ایسے ہی وہ آپ جائیں تو غزوہ احد پر ضرور جائیں۔ یہ مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور وہاں دیکھیں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد وادی میں پہنچنے کے بعد آپ کی نظر جبل رمات پر گئی۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ اگر وہاں سے کوئی دشمن حملہ کرے تو پھر وادی میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ 50 ماہرین تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں وہاں متعین کر دیا۔ یہ روایت جامع صحیح بخاری کی ہے اور اس میں جتنی روایتیں میں بیان کر رہا ہوں، اگر حدیث کا نام لوں یا نہ لوں، لیکن یہ پورا مضمون الرحیق المختوم سے ماخوذ ہے اور صاحب کتاب ہمارے استاد محترم نے وہ بخاری سے باب المغازی کا
ज्यादा मसाइल लिए हैं और वहीं से वो चीज मुस्तफाद भी है। कहते हैं अल्लाह की नबी की नजर बड़ी दूर रस थी, जबले रमात पर 50 तीर अंदाजों को मुतय्यन किया और आपने ताकीद फरमाई कि यहां से हटना नहीं, चाहे मैं जीत जाऊं जंग या मैं जंग हार जाऊं तब भी यहां से नहीं हटना, जीतूं या हारूं, लेकिन इस मुकाम को छोड़ना नहीं। आज बड़े बड़े फलासफर, बड़े बड़े अर्जियात के माहिरीन, बड़े बड़े टेक्निकल के लोग जो हरबी तदबीर से वाकिफ हैं, जानते हैं, और जब वहां मुतय्यन शुदा चीज जगह पर लोगों की नजरें पहुंचती हैं तो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना बड़ा सिपह सालार और इतना बड़ा आलम बरदार और जंग का इतना बड़ा माहिर आदमी दुनिया में आज तक नहीं आया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। लेकिन मेरे भाइयों, आपने मुतय्यन कर दिया और मुतय्यन करने के बाद जंग जब मुबारजे की शक्ल में आई, यानी बाहम कुछ लोग इधर से निकले और कुछ लोग उधर से निकले और मुकाबला हुआ, मुबारजा आमने सामने लड़ना। इस लश्कर के जब दोनों आमने सामने फौजें आ गई, कुरैशियों का अलम बरदार जो अबू सुफियान जनरल बड़ा था, लेकिन फौज की निगरानी तलहा बिन अबू तलहा वो निकले इधर से मुसलमान, उनका मुकाबला करने के लिए हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और आन की आन में अपने मुबारिस और मुकाबिल दुश्मन को हवाले कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के, और मामला तमाम हो गया। ये जब देखा मुश्रिकीन ने, कुफ्फार ने जब ये देखा तो उनके दिलों पर हैबत तारी हो गई, परेशान हाल हो गए, और ये मामला आया कि अभी जंग ये लोग छोड़कर मैदान भागने वाले हैं। चुनांचे घमसान की लड़ाई हो गई। इधर मुश्रिकीन मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए अपने दिलों में कदूरत दबाए हुए बुग़्ज़ और अनाद पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहते थे, और उधर मुसलमानों ने भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ इसका मुकाबला किया। और इसी दरमियान मेरे भाइयों, नाज़रीन किराम, उम्मत के साथ रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज के साथ एक बहुत बड़ा हादसा ये पेश आया कि इस घमसान की लड़ाई में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें सैयदुल शुहदा का लक़ब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, आपके चचा थे, और एक वहशी जो जुबैर इब्ने मुतइम का गुलाम था, और जुबैर इब्ने मुतइम के भतीजे वो तो ऐमा बिन अदी थे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो ऐमा बिन अदी को ग़ज़वे बद्र में कत्ल किया था, मारा था। वो जुबैर इब्ने मुतइम का भतीजा होने के एतबार से उसके दिल में हजरत हमजा के लिए दुश्मनी, इनाद और कीना और कपट उसने बसा लिया था। अपने गुलाम हबशी को कहा, अगर तुम इस जंग में, हजरत हमजा आ रहे हैं, इस जंग में अगर तुम हमजा को शहीद कर दो, हमजा को जान ले लो, तो तुम्हें मैं आजाद कर दूंगा। वो गुलाम वहशी, ना उसे ईमान की फिक्र, उसे तो दुनियादारी थी, उसे गुलामी से आजादी थी, और ये हबशी तीर फेंकने में बड़ा माहिर था। कहते हैं, और ये रवायत जामे सही बुखारी में नकल है, और यही हमारे उस्ताद ने लिखा है कि उसने एक छोटा नेजा फेंका, बहुत बड़ा नहीं, छोटा नेजा, और नेजा फेंकने में बड़ा माहिर था। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाफ के नीचे वो नेजा घुसा
اور سرین کے راستے سے وہ نیزہ پار ہو گیا اور یہی آپ کی شہادت کا سبب بن گیا اور اس کے بعد میں آپ شہید ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ معاملہ ہے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے جنگ جیت لیا اور جنگ میں ان کا پورا کافرین بھاگنے لگے، شہادت کے بعد بھی بھاگنے لگے۔ معاملہ ہوا یہ، اب ادھر مسلمانوں کی طرف سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی اور وہ غلطی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں 50 تیر اندازوں کو جبل رمات پر جو متعین کیا تھا اور آپ نے آرڈر دیا تھا کہ میں ہاروں یا جیتوں اس جگہ سے ہٹنا نہیں، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا، ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ وادی میں مسلمان مال و غنیمت میں مصروف ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا اب جنگ ہم جیت گئے ہیں اور اللہ کے رسول کا مقصد یہی تھا، ہم جیت گئے۔ اب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ لوگوں کو روکا اور کہا مت جاؤ، یہ نبی کا حکم ہے، نبی کے حکم کی تعمیل واجب ہے، آپ واجب کے معاملے میں آپ قیاس اور اپنی عقل سے جیت گئے، مقصد حاصل ہو گیا، جا رہے ہو یہ غلط ہے۔ لیکن نہیں مانے، قیاس کیا، کہا بھائی آپ نہیں سمجھتے ہو جنگ ختم ہو گئی اس لیے ہم لوگ جائیں گے، اور وہاں سارے لوگ چلے گئے، کچھ ہی لوگ اس میدان میں 11 یا 10 کی تعداد بچی تھی۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، ادھر یہ معاملہ ہوا کہ وہ لوگ بھی میدان جنگ میں چلے گئے اور مال غنیمت کو سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ سچائی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری، چاہے وہ زمانے اسلام میں رہے ہوں یا زمانے جاہلیت میں، کسی بھی جنگ میں اگر خالد ابن ولید شریک ہوئے تو وہ جنگ جیت لیتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ کا لقب، سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ زمانے جاہلیت میں تھے، غزوہ احد میں شریک تھے، اب آپ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں روایت ہے، حضرت خالد ابن ولید پہاڑ کے باہر سے جا کر کے، جو کم و بیش بہت دور چکر کاٹ کر کے، بہت زیادہ دور سے چکر کاٹ کر کے، اور ان مشرکین کو جو شکست خوردہ تھے، جو فوج سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، ان کو لے کر کے پھر اسی پہاڑ کی طرف سے آئے جس پہاڑ جبل رمات پر اللہ کے رسول نے 50 لوگوں کو متعین کیا تھا، اسی سے آئے، اور اسی سے آ کر سب سے پہلے خالد بن ولید نے وہ جو 11 یا 13 جو بچے تھے ان کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد میں وادی میں کود کر مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی گھمسان کی لڑائی چھیڑ دی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمان بھاگنا شروع کر دیے، ہاں اللہ اکبر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر برابر، اور آپ کہتے رہے، بخاری کے الفاظ ہیں، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میرے اوپر بہت گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، لڑی جا رہی ہے، اور اسی نرغے میں جب مسلمان پھنسے، اسی میں ایک اجنبی تیر آیا اور ایک اجنبی پتھر آیا، پتھر نے ربائی دانت کو توڑ دیا، خون بہنے لگے، اور ایک تیر آیا جو رخسار مبارک میں اتنا گہرا چبھ گیا تھا کہ خون کا رکنا بند نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت صحابہ کرام بپھرے ہوئے تھے ادھر ادھر، لیکن جب دیکھا، سب سے پہلے دیکھا حضرت طلحہ، سعد بن وقاص
اور کچھ اور صحابہ کرام تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، طلحہ اور کچھ عورتوں نے بھی جو مومنوں کی طرف سے تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اور تمام تیروں کو، طلحہ کے جسم چھلنی ہو گئے تھے، آپ کے ہاتھ شر ہو گئے تھے، اتنے تیروں کی بوچھار ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمایا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور چوٹ لگی، ضرور آپ کو پریشانی اٹھانا پڑی، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اور اس کے بعد میں خون کا بہنا یہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن وہی بات ہے کہ نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے۔ نبی کی بات اگر کوئی ٹھکرا دیتا ہے، نبی کی بات واجب الاتباع ہے، نبی کی بات ہمیں اور آپ کو کبھی بھی کسی موڑ پر نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ نبی کی بات جب ٹوٹ جاتی ہے، نبی کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، اور نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ جان رکھیں، اصل چیز نبی کا حکم ہے۔ وہ 50 تیر انداز جو وہاں سے بھاگے نہ ہوتے تو یقیناً کامیابی میں جو جنگ تھی وہ جنگ کامیابی میں تھی، لیکن جنگ اچانک کامیابی کے بجائے اب شکست خوردہ ہو گئی۔ تمام صحابہ کرام بھاگ گئے اور اللہ رب العالمین کو فرشتوں کو بھیجنا پڑا۔ حضرت جبریل آئے، حضرت میکائیل آئے، اور اس گھمسان لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ادھر حضرت حمزہ پہلے شہید ہو چکے تھے، اور گھمسان کی لڑائی میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شباہت نبی کے چہرے سے زیادہ ملتی جلتی تھی، یہ شہید ہو گئے۔ کفار نے دیکھا، سمجھ نہیں سکے، ہنگامہ کر دیا کہ نبی کی موت ہو گئی، نبی شہید کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ مصعب ابن عمیر کی شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت سے ملتی تھی، فوجوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اب گھمسان کی لڑائی ہو گئی، لوگ پریشان حال ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے یہ بات دیکھی، ابو سفیان نے کہا، پکارا اور کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور آپ کے پاس کوئی عزا نہیں۔ اور اس نے پکارا بھی تھا، کیا رسول زندہ ہے؟ کیا ابو قحافہ کا بیٹا زندہ ہے؟ اللہ کے رسول نے روک دیا تھا کہ جواب نہیں دینا۔ کیا خطاب کا بیٹا زندہ ہے؟ آواز نہیں جواب سے گئی ادھر سے۔ کفار مشرکین نے یہ سمجھا کہ 3 بڑی بڑی شخصیتیں جو روح رواں ہیں، جو ملت کا شیرازہ کا اتحاد کرنے میں رول ہے اور یہی حقیقت ہے، یہ تینوں شہید ہو گئے، یہ تینوں مار دیے گئے۔ افواہ اڑ گئی، سارے مسلمان پریشان ہو گئے، نبی بھی شہید ہو گئے۔ اس بھگدڑ میں کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا۔ اسی بھگدڑ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد الیمان، یہ بھی مسلمانوں ہی کے تلوار سے شہید کر دیے گئے۔ سمجھ نہیں سکے، ہوش باختہ ہو گئے تھے، حواس درست نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد میں حضرت عمر سے رہا نہ گیا۔ حضرت عمر نے جواب دیا، کہا، اے اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں، یہ سن لو، محمد بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، عمر بھی زندہ ہے، اور ابھی تمہاری رسوائی کے اور دروازے کھلنے والے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو ابھی زندہ رکھا ہے، ابھی تم کو اور زیادہ ذلیل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اور مشرکین میں سے کل آدمیوں کی تعداد 27 لوگ صرف مارے گئے تھے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 37 مشرک یہ مارے گئے تھے، لیکن مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ ہوا تھا۔ 70 صحابہ کرام، جو 70 صحابہ کرام غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اتنے ہی شہید 70 صحابہ کرام اس غزوے میں بھی شریک ہوئے، شہید کیے گئے۔ یہ ایک ہلکا سا خاکہ بہت اختصار کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، اب اس کے بعد میں جنگ بندی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش تلاش کروائی، حضرت مصعب ابن عمیر کی،
اور تمام شہدا 70 شہدا تھے. سید الشہدا حضرت عمر کی لاش کو مسرع کر دیا تھا ابو سفیان کی بیوی نے. ہاتھ کاٹ دیا, ناک کاٹ دیا, آنکھ نکال لیا, پیر کاٹ دیا اور ہاتھ بھی کاٹ دیا. وہ چہرہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہند جو تھی حضرت ابو سفیان, بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کیا الحمدللہ, وہ اللہ کی نعمت سے مالا مال ہوئی. ہم وہ صحابیہ ہیں, ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے, لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تھی اس غزوے میں, اتنی تکلیف. آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ کے چہرے انور پر اور رخسار انور پر تیر گھس گیا, خون رکنا بند نہیں ہوا, لیکن اتنی تکلیف نہیں تھی جتنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شہیدوں کو آپ نے اکٹھا کیا, اور اسی میں ایک شہید حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. حنظلہ بن ابو عامر یہ بھی تھے, بڑے نوجوان آدمی تھے, اور ان کے بارے میں روایت میں موجود ہے, بخاری میں بھی ہے, سنن میں ہے, اور یہ روایت تفسیر کتاب التفسیر میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے. حضرت حنظلہ نوجوان تھے, نئی شادی ہوئی تھی, اور نئی نویلی دلہن ان کی آئی تھی, اور جب جنگ کا اعلان ہوا تو ویسے جنبی حالت میں تلوار لے کر کے نکل پڑے اور وہ شہید ہو گئے. اور صحابہ کرام کی لاشیں ملی. حضرت حنظلہ کی لاش بہت زیادہ اللہ کے رسول نے تلاش کرایا, جا کر کے ایک پہاڑی کے پیچھے ان کی لاش ملی. ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا, تازہ غسل کرایا گیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ غسیل الملائکہ ہیں, ملائکہ نے انہیں غسل دیا ہے. یہ حالت جنابت میں شہید ہو گئے تھے. اللہ اکبر, کتنا اونچا درجہ ان صحابہ کرام کا ہے جنہوں نے انوار رسالت کی موجودگی میں, نبی کی موجودگی میں اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. تمام لاشوں کو اکٹھا کی گئی, اور بغیر جنازہ کی نماز پڑھے ہوئے اور بغیر غسل دیے ہوئے صحابہ کرام کو 70 کو ایک قبر میں تین میت کو اٹھایا گیا. جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ تھا پہلے ان کو رکھتے تھے, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کر دیا, اور جنازے کی نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ مجاہدین ایسے تازہ خون بہتا ہوا ان کے جسموں سے یہ اٹھیں گے اپنی قبروں سے. اللہ اکبر. اور یہ برزخی زندگی اللہ کے حوالے ہے. مجاہدین کو ہم زندہ کہیں گے, قرآن کہتا ہے زندہ ہیں, مردہ نہیں ہیں, لیکن یہ ہم ان کی زندگی کے حالات سے ناواقف ہیں. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا, آپ سن 10 ہجری میں حج کر کے جب آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے غزوہ احد پر, جبل پہاڑ پر ان شہداء کرام کی جنازے کی نماز قبر پر پڑھی تھی. جنازے غائبانہ نہیں, قبر پر جا کر کے ان کی نمازیں آپ نے پڑھی. اس سے تمام صحابہ کرام نے اندازہ لگایا تھا کہ شاید یہ عمل اللہ کے رسول کا آخری عمل لگتا ہے, اور آپ اس دنیا سے اب جانے والے ہیں. چنانچہ ایسے ہی ہوا. حضرت حمزہ شہید ہو گئے. ان کے گھر میں کچھ نہ ملا, ایک تلوار اور ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک کوئی اسلحہ. حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے غزوہ احد میں, ان کے پاس کچھ نہ رہا. ایک چادر تھی, وہ بھی چادر کتنی, جب سر کو ڈھکتے تو پیر کھل جاتا, پیر کو ڈھکتے تو سر کھل جاتا. اور آخر میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو سر ڈھک دو اور پیر اذخر گھاس سے ڈھک دو. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور آپ کی یہ چیز ہے. یہ مضمون آپ کو الرحیق المختوم سے ماخوذ ہے. یہی میرا موضوع ہے کہ جو بھی آپ کو سیرت پر کہنا ہے, مغازی پر کہنا ہے, تو الرحیق المختوم ہی سے ماخوذ یہ شرط ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ناظرین کرام کہ آپ نے سنا, بے ترتیب بات ہو سکتی ہے, لیکن حوالے جات جامع صحیح بخاری کے ہیں, مسلم کے ہیں اور ابو داؤد کے ہیں. آپ ہمارے پاس سوال کریں, پوچھیں اور ہمارے علم میں اضافہ کریں. اگر کوئی بات ہم نے ایسی کہہ دی ہے جو تاریخ کے خلاف ہے,
یا سنت کے خلاف ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کریں. میں آپ کا ممنون ہوں گا اور آپ کا شکر گزار بندہ ہوں گا, کیونکہ جو آدمی کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کبھی نہیں کر سکتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ یعلم ما تصنعون وصلی اللہ علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھے شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ جو بیان کر رہے تھے غزوہ احد کا پس منظر اور اس کا انجام. چلیے اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں. سوالات غزوہ احد کا پس منظر اور اس کا انجام اس عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہوگی. سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں. آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی, بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں, اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہو تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں. پہلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو کیونکہ وہ اپنی خبروں میں زندہ ہے, تو کیا اس آیت کے ضمن میں شہید زندہ ہے اور زندہ لوگ دنیا میں جیسا کام انجام دیتے ہیں تو وہ بھی اپنی خبروں میں ایسے ہی کام انجام دیتے ہیں؟ اس پر وضاحت کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. ایک خاتون کا سوال ہے. میری تقریر میں جو بحث گزری ہے, جو بحث میں نے کی ہے کہ وہ شہید زندہ ہیں اور ان کی زندگی ہمیں نہیں معلوم ہے کس انداز کی ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے کہ ان کے جسم سے تازہ خون بہتا ہوگا. جزاکم اللہ. لیکن دیکھیے دنیا تین ہے. ایک ہے, بہن کا سوال یہ ہے کیا وہ بھی دنیا کی طرح وہاں کام کرتے ہیں یا دنیا کی طرح وہاں کسی مصروفیت یا بزی ہیں, یا ایسے ہی مقصد ہوگا. میرا خیال ہے یہی سوال کا مقصد ہوگا. لیکن دنیا عالم تین ہے. ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم برزخ ہے اور ایک عالم آخرت ہے. عالم دنیا جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور جن کے روزانہ کے حالات ہمارے نظروں کے سامنے ہیں, ماضی کے بادشاہوں کے, فقیروں کے اور حال کے لوگوں کے اور آئندہ آنے والوں کی بات ہمیں نہیں معلوم ہے. تو جیسے ہم یہاں دنیاوی کاروبار میں مصروف ہیں اور اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, نماز روزہ اس کی پرواہ بھی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ دنیا میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, ان کا کوئی معاملے نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا ہے آخرت کو بنانے کے لیے, اور دنیا کی زہر و زینت, زیب و زینت سے بچ کر کے صحیح کتاب و سنت پر عمل کر کے آخرت بنا لے. اور برزخ یہ دنیا اور آخرت کے بیچ کی زندگی ہے. اب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں, ہم انہیں مان لیتے ہیں زندہ ہیں, ہمارا ایمان ہے. اگر ہم نہیں مانیں گے تو قرآن کے ہم لوگ مخالف اور منکر ہو جائیں گے, اور قرآن کی آیت کا انکار یہ کفر کو واجب کر دیتا ہے, چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. رہ گیا معاملہ اس کی زندگی کے حالات تو ہم خود نہیں جانتے ہیں, اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا ہے. اب وہ کیسے رہتے ہیں کیسے نہیں رہتے ہیں. اب اس مسئلے میں بہت سارے لوگوں نے کچھ بحثیں کیا ہے. ان بحثوں پر بھی ایک تھوڑی سی نظر ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو قبر میں اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں جنت سے مستفید کر رہا ہے. الحمدللہ ہونا بھی چاہیے. دنیا میں بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں, اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کو گوا دیا ہے,
تو जन्नत बरज़ख में भी उन नेमतों से उसे महरूम नहीं होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक रवायत है, उस रवायत से भी बरज़ख की जिंदगी का पता नहीं चलता है कि बाद ये दो चीज है। ये तो उन बच्चों के बारे में भी है ये बात कि वो बच्चे जो बचपन में मर जाते हैं उनकी रूहें एक उसमें क्या ना चिड़िए के तरह से बंदो करके कुछ कहते हैं। तो आप और हम जन्नत में है, वो चिड़ियों की शक्ल में है हम, ये भी बात लोग कहते हैं। लेकिन ये सारी बातें अकली बातें हैं। ज्यादा बेहतर बात यह है कि दुनिया की मशगूलियत अलग है, आखिरत बनाने के लिए है। अब बरज़ख की मशगूलियत और आखिरत की मशगूलियत अलग है। वहां कोई काम एक्टिवल नहीं होंगे, वहां सिर्फ आपको सजा और जदा मिलनी है बस। अब उनके बारे में हमें कुछ करना और ज्यादा सवाल करना ये गैर मुनासिब है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। वस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। आज के बयान में हिंदा का जिक्र आया है, अबू सुफियान की बीवी का, कि उसने हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलेजे को चबाया है, हाथ और नाक काटी है। और कल का सवाल भी अधूरा रह गया था। अबू जहल के सर ढूंढ लाने के लिए अल्लाह के नबी ने किसी सहाबा को हुक्म दिया था। तो ये जो शिद्दत है, दुश्मन को जंग में मार देना, ये बात समझ में आती है, मगर उसके जिस्म से धड़ से सर को अलग कर देना, मरने के बाद उसके जिस्म से हाथ पैर काट देना, उसके नाक को काट देना, इतनी शिद्दत उस जमाने की जंगों में क्यों पाई जाती थी? ये सवाल आपने मुख्तरत कर दिया है। उधर आपका एतराज था कि इस्लामी लश्कर के सिपह सालार अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों किया, गोया कि जुल्म लगाया। और इधर आपने काफिरों की शिद्दत पर किया है। ये सवाल उल्टा पलटा हो गया है। दोनों सूरतों में शिद्दत पाई जाती है। दोनों सूरतों में शिद्दत जरूर पाई जाती है, लेकिन हर एक की नौयत अलग अलग है। और ये जो है हिंद ने जो किया था वो दुश्मनी की बिना पर हिंद ने किया था। लेकिन अब अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा तकलीफ भी हुई। यही वजह है कि इस्लाम लाने के बाद वो कभी भी अल्लाह के रसूल के सामने से गुजरती नहीं थी। ऐसा कुछ है मामला। लेकिन ये शिद्दत पसंदी आज भी है जंगों में। शिद्दत पसंदी का नाम ही है जंग। अखलाकियत बार से नबी ने वो नमूना पेश किया है जो काबिल तारीफ है। अभी और जंगों का बयान आएगा तो उसमें नबी ही की का तरीका काबिल सताइश है और पूरी दुनिया मानती है इस बात को। लेकिन दुश्मन को शिद्दत होती है, एक तबई चीज है। और जंगों में ऐसे वाकयात होते हैं। और आज भी जंगों में ये वाकया, जब कोई आदमी किसी मुल्क का फातेह होता है तो वहां उद्वान आम करता है, जुल्म आम करता है। ये एक तारीख है, जबकि हमारे नबी ने ऐसा नहीं किया था। ये मामला सिर्फ अबू जहल का मामला था। और अबू जहल चूंकि इतना मुतकब्बिर था और उसके जहन में ये बात थी कि हमको गंवार के 2 बेटों ने मारा था, तो आपने सर काटने का हुक्म नहीं दिया था और न को देखने का हुक्म दिया था। लोगों ने दिखाया। अब अबू अब्दुल्ला मसूद के अंदर जज्बा हुआ, उन्होंने भी ऐसा काम जंगों में कर दिया। इसलिए मजीद और इसकी वजाहत किसी हदीस में या किसी उसमें नहीं मिलती है। जो भी बात कोई भी कहेगा तो अकली बात ही कहेगा। इसलिए हम इतनी ही बातों पर अपना मामला खत्म करते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। जज़ाकल्लाह खैर। एक आखिरी सवाल खवातीन की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि शेख सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन का बहुत ज़्यादा मुकामल मर्तबा है इस्लाम में, लेकिन माशरे में बहुत सारे लोग सहाबा इकराम के नाम रखने से इकराते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए, उस पर कुछ नसीहत कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह साहब,
आप माशाल्लाह इस खातून का सवाल जो होता है वो आम तौर पर जितने भी सवालात होते हैं वो तत्बीकी सवाल होते हैं माशाल्लाह, कि सहाबे किराम की बड़ी इज्जत और मनक़बत और बड़ी फजीलतें हैं, और बहुत सारे लोग सहाबे किराम के नाम से चिढ़ते हैं। तो जो लोग चिढ़ते हैं सहाबे किराम के नाम से, तो उनको इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, वो दायरे ईमान से खारिज भी हैं। अब ऐसे के लिए फिर से दावत दीजिए, कलमा पढ़ें और फिर से आकर के मुसलमान हो। अल्लाह के रसूल ने साफ साफ कहा है, ला तसुब्बू व सहाबी, ये जामे सही बुखारी की रवायत है। आपने फरमाया कि मेरे सहाबा को गाली मत दो। मेरे सहाबा उस वक्त पूरा सीना सिपर होकर के हमारी मदद की थी जब पूरी दुनिया हमारी मुखालफत पर अड़ी हुई थी। इसलिए कोई अदना है या आला, सहाबे किराम में मदारिज हैं, बात का दर्जा ऊंचा यकीनन है, बात का कम हो सकता है, लेकिन मिन है सहाबी होने के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बेहतरीन नमूना और ये मेयार है। इसलिए इनको गाली देना ये कुफ्र के मुतरादिफ है और उसका ईमान खत्म है। इसलिए ऐसे लोगों को तजदीद ईमान करनी चाहिए। अब उनको समझाने से बात बन जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो ऐसे लोगों से क़िताल भी जायज, उलमा का फतवा क़िताल भी जायज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ताला हमें सही समझता है।